امام بس لگا میرا افسانہ ہے مرنے کے بعد بھلائی۔ وہ ہسپتال پہنچی تو اس کا خاوند بے ہوش بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا ایک مزدور ساتھی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس مزدور نے اس کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، آج ہم دونوں کو مکان گرانے کی مزدوری ملی تھی۔ بہن، آپ کا خاوند مکان کی گرتی دیوار کے نیچے آ گیا اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ بہن، تم اس کو سنبھالو، اب میں جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس عورت سے پوچھا، تیرا اس مریض کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس عورت نے کہا، یہ میرا خاوند ہے۔ ڈاکٹر نے پرچی پر دوائیاں لکھ دیں اور کہا، یہ بازار سے لے آؤ تاکہ اس کا علاج جاری رکھ سکیں۔ وہ عورت ڈاکٹر کی لکھی پرچی لے کر ادویات کی دکان پر پہنچی۔ 200 روپے کا بل بنا کر دکاندار نے اس خاتون کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس عورت نے دکاندار سے کہا، بھائی، میرے پاس روپے نہیں ہیں، یہ میری کانوں کی بالیاں رکھ لو، اس کے بدلے دوائی دے دو۔ دکاندار نے کہا، یہ سونار کی دکان نہیں ہے، ان بالیوں کو سونار کی دکان پہ جا کر بیچ لو، پھر آ کر دوائی لے جانا۔ اس عورت نے کہا، بھائی، دیر ہو جائے گی، میرے مریض کی حالت نہایت تشویشناک ہے، اسے فوراً ٹیکے لگنے ہیں۔ مگر دکاندار نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ مجبور ہو کر وہ بیچاری بازار چلی گئی۔ اونے پونے بالیاں بیچ کر ادویات کے روپے ادا کیے۔ جب وہ واپس پہنچی تو ڈاکٹر اسے بیچاری پر برس پڑا۔ تم کیسے لوگ ہو؟ تمہیں اپنے مریض کا احساس نہیں؟ دوائی لینے گئی، 2 گھنٹے لگا دیے، مریض کی حالت خطرناک ہو چکی ہے۔ اس ڈاکٹر کو کیا خبر وہ پریشان عورت کن ذرائع سے دوائی خرید لائی ہے۔ جتنا احساس کرنے کا حق اس بیچاری عورت کا تھا، اتنا حق اس ڈاکٹر پہ لازم ہوتا تھا۔ کیا ہسپتال میں اتنا بھی نہیں ہوتا؟ کسی بے بس مریض کو دوائی پر مہیا ہو سکے۔ وہ بیچاری دیہاتی عورت ہی سب کچھ خاموشی کے ساتھ سنتی رہی۔ ڈاکٹر کو کچھ دیر جواب نہ دے پائی۔ دوسرے دن اس مریض کو ہوش آیا، دیکھا اس کی بیوی سرانے بیٹھی رو رہی ہے۔ اس مریض نے کہا، پگلی، کیوں رو رہی ہو؟ یہ حادثہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، تیری تقدیر میں یہ حادثہ لکھا تھا اور میری تقدیر میں رونا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ پھر پرچی پر دوائیاں لے کر اس مریض کی بیوی کے ہاتھ میں دے کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر پھر واپس آیا تو اس عورت سے پوچھا، تم اپنے مریض کی دوائیاں لے آئی ہو؟ اس عورت نے کہا، نہیں، میرے پاس روپے نہیں ہیں، بغیر روپیوں کے دوائی کہاں سے لاؤں؟ ڈاکٹر نے کہا، بغیر دوائی کے مریض کا علاج ممکن نہیں، ایسی صورت میں علاج کیسے جاری رکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر چلا گیا۔ شکستہ ٹانگوں والے مریض نے اپنی بیوی سے کہا، تم مجھے کسی طریقے سے گھر لے جاؤ۔ جب ہسپتال میں مجھ جیسے غریب کا علاج بغیر روپیوں کے ممکن نہیں تو یہاں پڑے رہنا بیکار ہے۔ میاں بیوی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں کہ اس شخص کا بھائی وہاں آ پہنچا۔ رسمی علیک سلیک، ہمدردی کی چند باتیں، کچھ دیر افسردہ حالت میں خاموشی اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اس شخص کی بیوی نے کہا، تیرا بھائی کافی مالدار ہے، تم نے اس سے روپے کیوں نہیں مانگے؟ اس مشکل وقت میں تیرے کام اگر بھائی نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میری تکلیف اور مجبوری دیکھ کر جس بھائی کے دل میں ہمدردی کا احساس پیدا نہیں ہوا، اس بھائی سے کچھ مانگنا بھی فضول ہے۔ مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ ساری زندگی میں جس پر ناز کرتا رہا، آخری وقت میں اس کو گنوا دوں؟ میری غریبی کا کشکول، انا اور غیرت، عزت نفس کی دولت سے میرے مرنے کے بعد خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تو اس دنیا سے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی بیوی اسے ہسپتال سے اٹھا کر گھر لے گئی۔ اس کی خدمت و حسب توفیق تیمارداری کرتی رہی۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، تم کب تک اس زندہ لاش کا ساتھ دیتی رہو گی؟ اس کی بیوی نے کہا، تم کسی کے بیٹے ہو اور کسی کے بھائی ہو، کسی کے دوست ہو، مگر میرے خاوند اور مجازی خدا ہو۔ اپنے خدا کی پرستش کرنا میرا فرض ہے۔ اگر اچھے دنوں میں ہم دونوں ساتھی تھے تو مصیبت میں بھی ہم دونوں سانس رہنے تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔
भाइयों में मोहब्बत नहीं रही, दोस्तों में मुरव्वत नहीं रही, तो क्या हुआ? आप मेरी वफा पर शक न करें। वो शख्स कुछ दिन जिंदा रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके मरने के बाद उसकी बीवी ने खामोशी अख्तियार कर ली, हर किसी से बोलना बंद कर दिया। तीसरे चौथे रोज़ मरने वाले शख्स के भाई ने कुल खाने का बंदोबस्त किया। जब रस्म कुल ख़त्म हुई और खाना तकसीम करने का वक्त आया तो मरने वाले शख्स की बीवी देगू के पास पहुंची। देगू में पक्के खाने पर में रेत और मिट्टी भरनी शुरू कर दी। उसका देवर भागता हुआ आया, उस औरत के दोनों हाथ बांध दिए और लोगों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, तुम लोग महसूस ना करना, ये औरत मेरे मरने वाले भाई की बेवा है और ये पागल है जिसने सारा खाना खराब कर दिया। और उस औरत ने कहा, भाइयों, तुम लोग इस बात का फैसला करना। इसके भाई की टांगें टूट गईं, उस बेचारे पर नागहानी आफत टूट पड़ी। वो काफ़ी दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्त रहा। इस शख्स ने अपने भाई के लिए क्या इमदाद की, इलाज पर कितना खर्च किया। जब तक वो ज़िंदा रहा इसने उसके लिए कुछ न किया। 30-35 हज़ार रुपये उसने कुल खाने के खाने पर लगा दिए। अगर यही रकम उसके इलाज पर खर्च हो जाती तो शायद वो बच जाता, उसके दुखों में कमी होती। पागल ये है कि मैं, अजीब रिश्तेदारी हैं इस जहाँ में, अजीब ताल्लुकात हैं। ज़िंदगी में महाजर आई और फिर मरने के बाद भलाई। अपने 2 बच्चों को साथ लेकर वो औरत उस बस्ती को छोड़कर कहीं दूर चली गई। अफसाना खत्म।